دیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکام شریعت سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں کئی شرعی سوال جواب شامل کرتے ہیں، اور مقصد یہی ہے کہ سوال جواب کی صورت میں آپ تک علم دین پہنچے، اور مفتین کرام کے وہ خوبصورت جوابات ان سے بھی آپ مستفید ہو سکیں۔ آج ہمارے پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد جمیل عطاری مدنی صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ کیسے ہیں مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک شعر ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حج کے بعد عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک تعداد جو حج کے بعد وہ مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے جاتے ہیں، ایک تعداد پہلے جاتے ہیں۔ اچھا، دونوں طرح کے چلیں، مسئلہ بھی آپ ارشاد فرما دیجئے کہ جب حج پر جائیں تو اول حاضری مدینہ طیبہ کی ہو یا حج کرنے کے بعد مدینہ طیبہ کی حاضری ہو؟ ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں ذوق شوق مختلف انداز سے پائے جاتے ہیں، ہونا کیا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے علماء کا اختلاف رائے ہے کہ جو آدمی حج کے لیے جا رہا ہو تو اسے سب سے پہلے کون سا کام کرنا چاہیے، یعنی مکہ مکرمہ حاضری دے کر عمرہ ادا کرے، حج کا سفر ہے تو حج ادا کرے، یا پہلے مدینہ منورہ حاضری دے، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا شرف حاصل کرے، پھر وہاں سے حج کی یا عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے۔ تو اس حوالے سے فرمایا گیا کہ حج فرض کی ادائیگی کے لیے پہلے حج بیت اللہ کرے، یعنی مکہ مکرمہ حاضری دے، اور اس کے بعد پھر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا شرف حاصل کرنے کے لیے سفر کرے۔ صحیح۔ اور اگر حج نفل ہو تو پھر اختیار ہے کہ چاہے تو پہلے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دے، یا پھر پہلے حج کر لے، نفلی حج۔ پھر علماء نے یہاں پر ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ وہ افراد کہ جو مدینہ منورہ کے قرب و جوار سے حج کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں، جیسے کہ اہل شام ہیں، تو اہل شام جب مکہ مکرمہ کی طرف سفر کریں گے تو اہل شام کو پہلے مدینہ منورہ رستے میں پڑے گا، صحیح، اس کے بعد میں پھر مکہ مکرمہ کی طرف جائیں گے۔ تو یہاں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ایک بارگاہ اقدس آپ کے سفر کے دوران اس قریب میں موجود ہے، تو پہلے وہاں حاضری دی جائے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے بارگاہ رسالت میں حاضری دی جائے، پھر وہاں سے حج کے لیے انسان سفر کرے۔ لیکن جیسے پاک و ہند والے ہیں، تو پاک و ہند والوں کے لیے اگر ہم مکہ مکرمہ کی جانب دیکھیں یا مدینہ منورہ کی طرف دیکھیں تو دونوں ہمارے جانب مغرب ہیں۔ پاک و ہند کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو چاہیں تو اول مدینہ منورہ کی طرف سفر کر لیں، پھر وہاں سے حج کے لیے چلے جائیں، یا پہلے حج کے لیے کر لیں اور بعد میں مدینہ منورہ کا رخت سفر باندھیں۔ تو یہ حاجیوں کو اس بات کا اختیار ہے، لیکن حج فرض کے لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ پہلے حج کو مقدم کریں، اور نفلی حج یا عمرہ کرنے والا ہے تو پھر وہ اس کو اختیار ہے۔ جی ہاں، یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ شام والوں کے لیے یا راستے میں بیچ میں مدینہ منورہ وہ آئے اور پھر وہاں
حاضری ترک کر کے آگے نہ جائے، چھوڑ کر آگے نہ جائے، بلکہ پہلے حاضری دے۔ تو آج کل ہم یعنی اس کو اس مثال سے اگر پاکستان سے کوئی جانے والا وہ مدینہ ایئرپورٹ پر اترے، یعنی ایک تو یہ جدہ اترا، اب جدے سے تو ظاہر ہے مکہ مکرمہ ہی قریب ہے، تو اور عموماً جدہ اترنے والے وہ پہلے مکہ مکرمہ ہی جاتے ہیں، کچھ اہتمام سے ڈائریکٹ مدینہ منورہ جاتے ہیں۔ تو اب مدینہ منورہ اترے، ایئرپورٹ پہ اترے، تو اب یہ ہے کہ پہلے وہیں کی حاضری، اور وہاں جانے والے عموماً ان کی اول نیت ہی یہی ہوتی ہے کہ پہلے ہم کچھ دن مدینہ منورہ میں گزار لیں اور حاضری بھی دے دیں، اور اس کے بعد ہم عمرہ کریں یا اس کے بعد ہم یہاں کا سفر اختیار کریں۔ کیا فرماتے ہیں؟ عام طور پہ جو حج کے قافلے بن رہے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی چونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ حجاج کرام کے اپنے شاید اختیارات میں نہیں ہوتی، تو جو بھی حج کا کاروان ہوتا ہے ان کا جو شیڈول بن رہا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ حاجیوں کو ان کے مطابق سفر کرنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اگر کسی کے پاس یہ آپشن ہو کہ وہ اختیار رکھتا ہے کہ میں پہلے کہاں جاؤں پھر کہاں جاؤں، تو اس حوالے سے تو دو اقسام بیان ہو گئیں کہ حج فرض ہے تو پہلے مکہ مکرمہ حاضری دے، حج کی ادائیگی کرے، پھر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا شرف حاصل کرے۔ علماء کی چونکہ رائے ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلے حاجی کو چاہیے بارگاہ رسالت میں حاضری دے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلے حج کرے پھر بارگاہ رسالت میں حاضری دے۔ دونوں کی اپنی ایک توجیحات ہیں، وہ ان کے پاس دلائل بھی ہیں علماء کے پاس۔ وہ فرماتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز میں پہلے سنتیں ہیں پھر فرض ہیں، تو سنت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ایک طریقہ جو فرض کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں ادا کی ہیں، تو گویا سنت کو مقدم کیا گیا فجر کے فرضوں میں۔ اور اگر ہم دیکھیں مغرب کی نماز میں تو پہلے فرض ہیں اس کے بعد میں سنتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو آدمی کو اختیار ہے، یعنی علماء نے دونوں قسم کے اقوال بیان کیے ہیں۔ اب اس کے اندر مزید اس کی توجیحات بھی ہیں۔ اگر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اگر یہ پہل کرتا ہے، حاضری دیتا ہے، تو جس طرح فجر کی نماز میں پہلے سنتیں رکھی گئی ہیں تاکہ ان سنتوں کی ادائیگی کے ذریعے سے آدمی فرض کی ادائیگی کے قابل بن جاتا ہے، صحیح صحیح، تو یوں پہلے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاجی حاضری دے، وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاۃ و سلام عرض کرے، بارگاہ رسالت میں حاضری کا شرف بار بار حاصل کرے، پھر چونکہ ایک عظیم مقصد کے لیے چونکہ سفر ہو رہا ہے تو اس بارگاہ میں قبولیت حج کی دعا کی درخواست بھی کرے۔ تو ایک پہلو یہ ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ پہلے حج ادا کرے، حج ادا کرنے کے بعد پھر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دے۔ تو اس میں ایک فائدہ کیا ہے کہ گناہوں سے لتھڑا ہوا ایک وجود ایک حاجی کا بتقاضۂ بشریت صغیرہ کبیرہ کوئی سے بھی گناہ ایک انسان سے ہو گئے، تو حج مبرور کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ فرمایا گیا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو اس دن جنا ہو، ٹھیک ہے؟ تو یعنی یوم پیدائش جس طرح آدمی بے گناہ ہوتا ہے، گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہوتے، تو حج کی یہ برکت ہے۔ تو اب جب حج کر لیا، گناہوں سے پاک صاف ہو گیا، تو پاک ہستی کی بارگاہ میں پاک ہو کر پہنچے۔ تو ایک یہ پہلو ہے کہ پہلے حج ادا کر لے، گناہوں سے پاک صاف ہو جائے، اب پھر پاک بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے تو اس لیے اپنے ظاہر باطن کو پاک صاف کر کے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دے۔ البتہ یہ خلاف ادب ہے کوئی آدمی کے حج پر جائے اور بغیر زیارت مدینہ کیے، بغیر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دیے واپس پلٹ آئے۔ البتہ جو حضرات اہل شام والے ہیں، قرب مدینہ سے حج کے لیے اگر آ رہے ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اہل مدینہ ہی اگر حج کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ پہلے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دیں، پھر حج کا سفر کریں۔ کیا ہی خوب ہو کہ یہ مسجد نبوی شریف سے ہی حج کا احرام باندھ لیں، ورنہ ذوالحلیفہ کے مقام پر تو چونکہ وہ میقات ہے، وہاں سے آگے تجاوز کرنا بلا احرام حاجیوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ چاہیں تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دیں، وہیں مسجد نبوی شریف سے ہی حج کا احرام باندھیں، تو ایک بڑا پرذوق ایک ماشاءاللہ یہ حج، ایسا بھی کئی لوگ اہتمام کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی ذوق والی باتیں ہیں، اور ظاہر مدینہ پاک مدینہ طیبہ کی حاضری شفاعت بھی نصیب ہوگی، یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے،
اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرامین ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو حج کرے ولم یزورنی، اور ہماری زیارت کو نہ آئے، ہماری بارگاہ میں نہ آئے، فقط جفانی، اس نے میرے ساتھ جفا کی۔ یعنی وہ اس نے خود ہی اپنے ساتھ ہی، جمیل صاحب ایک ایسی گویا کہ کہیں کہ یہاں فرمایا اس نے جفا کی، لیکن اس نے یہ بے وفائی حقیقتاً تو اپنے ساتھ ہی اس نے ایسا کر دیا، اور اپنے ساتھ ہی اس نے ایسا معاملہ کر دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پہلا حج کیا تب بھی مدینہ منورہ، اب بعد میں حاضر ہوئے مدینہ منورہ۔ دوسرے حج میں بھی آپ نے ایسا ہی کیا، اور بعد میں آپ بلکہ کئی ایام بلکہ کئی مہینے آپ وہاں رہے مدینہ شریف کے اندر۔ ان کے طفیل خدا نے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی، واہ واہ، اصل مراد حاضری اس پاک در کی۔ سبحان اللہ۔ تو شاک کے یہ بھی انداز رہے ہیں قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ کے مدینہ منورہ میں حاضری سے متعلق، مدینہ منورہ میں حاضر ہونے کے آداب سے متعلق یہ ویڈیو بھی آپ ملاحظہ کریں اور یہ مناظر بھی دیکھیں، تو انشاءاللہ ایک وہ کیفیات بھی پیدا ہوتی ہیں اور یہ آداب بھی سیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو آپ دیکھیے۔ دل سے ہزار بار مدینہ يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر هم نوركم بيدي حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے۔ تاج نظر أسألك الشفاعة يا رسول الله، محتاج نظر أسألك الشفاعة يا رسول الله، أسألك الشفاعة يا رسول الله، فرمائے سرکار، توجہ فرمائے۔ گناہوں سے بڑا ہوا مت لوٹائیے گا، آپ کے رب سے بخشوا دیجئے۔ چل پڑا ہوں مدینے کی جانب، مگر چل پڑا ہوں مدینے کی جانب، مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے، جرم و عصیان پہ اپنے لجاتا ہوا، اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے۔ جی ناظرین کرام، اور اسی کے ساتھ ایک اور ویڈیو کی طرف میں بطور خاص بڑے خوبصورت کلام فرمایا ہے شیخ الحدیث قبلہ مفتی محمد قاسم قادری دامت برکاتہم العالیہ استاد محترم نے، کہ مدینہ شریف جب جائیں تو حاضری کے دوران کیا پڑھتے جائیں۔ تو کمال کی یہ ویڈیو ہے اور کمال کے اس میں پیغام دیے ہیں، اور کس انداز سے حاضری دینی چاہیے، تو یہ آپ ایک اور ویڈیو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ جیسے زیارات کے حوالے سے جو امیر اہل سنت کی کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات، وہ پڑھ کے جائے۔ دوسرا یہ ذہن بنا کے جائے کہ یہ سفر محبت ہے، سفر عبادت ہے، سفر سعادت ہے۔ واہ، تو اب جب یہ چیزیں ذہن میں رکھ کے جائے گا نا، سفر محبت ہے، سعادت ہے، عبادت ہے، تو پھر اپنے ہر کام کو اسی کے دائرے کے اندر ہی کرنے کی کوشش کرے گا۔ تیسرا یہ دل میں رکھے کہ وہاں جا کے وقت جو ہے نا وہ ضائع نہ جانے دیں، نہ فضول گزرے نہ غفلت میں گزرے، واہ، ٹھیک ہے۔
اور بہر صورت یا تو زبان جو ہے وہ درود پڑھتی رہے اور یا دل درود پڑھتا رہے، دل ہمارے سلام کہے، واہ واہ واہ، سبحان تو اللہ، ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز ہے وہ جاری رہنی چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ اور چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ چونکہ سفر ہی ہوتا ہے اور اس میں کئی چیزیں خلاف مزاج ہوتی ہیں، آدمی یہاں سے یہ سمجھ کے جاتا ہے کہ وہاں پر میں گنبد خضرا کے سامنے 1 گھنٹہ کھڑا رہوں گا اور سنہری جالیوں کے سامنے جو ہے نا وہ 26 منٹ میں حاضری دوں گا، وہاں جا کے 26 سیکنڈ کی حاضری ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو اس لیے پہلے سے یہ ذہن میں رکھے کہ بھائی نظر سے گزر گئے نا، واہ واہ واہ، اور نظر پڑ گئی بس یہ بہت ہے، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ تو نظر پڑ گئی تو نظر ڈلوا کے بس نکل گئے نا، تو یہ بھی بہت ہوتی ہے، وہ ایک نظر بھی کافی ہوتی ہے۔ واہ واہ واہ، تو اس لیے بغیر اس کے کہ آدمی خود آزمائش میں آئے یا دوسروں کو آزمائش میں ڈالے، تو یوں حاضری دے کے چلا جائے، اور پھر جہاں پر بیٹھ کے تسلی کے ساتھ عبادت کر سکتا ہے، ذکر اذکار کر سکتا ہے، وہاں پر وہی کرے۔ اور اس کے لیے ماشاءاللہ 20 جگہ مسجد شریف کے باہر بھی ہوتی ہے اور مسجد شریف کے اندر بھی ہے۔ میرا انہوں نے پوچھا ہے تو جہاں سے گنبد خضرا کی زیارت ہو رہی ہو یا سنہری جالیوں کی یا سبز جالیوں کی، تو جہاں پر یہ جالیوں کی زیارت ہو رہی ہوتی ہے نا، وہاں پر بیٹھنے کا زیادہ مزہ آتا ہے۔ اسی طرح باہر یا اندر جہاں سے گنبد خضرا کی زیارت ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں یوں کہہ لے کہ وہاں بیٹھنے کا لطف ہی اور ہے، جدا ہوتا ہے، وہ بالکل ایک جدا مزہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین کرام، یہ انداز سیکھنے چاہیے، اور شاکان رسول سے ہی سیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ ذوق والی باتیں بھی نصیب ہوں گی، اور وہاں جائیں گے تو پھر یہ رکت اور یہ کیفیات۔ کیونکہ جمیل صاحب ہم بطور خاص گفتگو کر رہے ہیں، حاجی تو اس وقت جا ہی رہے ہیں، کچھ واپسی وطن تیاری کی ہیں، یہ جو پہلے مدینہ شریف ہو چکے ہیں اور کچھ ابھی جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک وہ تعداد ہے کہ جو اب عمرے کی تیاریوں میں، کیونکہ حج کے بعد پھر ظاہر سیزن عمرہ شریف کا ہے، تو محرم الحرام 10 محرم کے بعد تقریباً قافلے، اور ربیع الاول میں تو بکثرت قافلے یہ الحمدللہ عمرہ شریف کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں آداب سیکھ کر ہی جانا چاہیے۔ جمیل صاحب یہاں یہ گفتگو ہوئی ہے اور اس قدر یہ جو باتیں ہوئی ہیں، اس کے علاوہ بھی یعنی ایک تو بارگاہ رسالت میں حاضری ہو گئی، تو اب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر آدمی مدینہ شریف میں جب رہتا ہے تو دیگر اور زیارتوں کے حوالے سے قباء شریف جانے، احد شریف جانے، اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں مدینہ منورہ کا چپا چپا جو ہے نا وہ بڑا بابرکت اور مقدس مقام ہے۔ اگر بندہ اس پہ غور کرے کہ مقدس سرزمین ہے، جس سرزمین نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بارہا چوما ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مدینہ منورہ کے پہاڑوں نے، وہاں کی آبادی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، ان فضاؤں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہا آپ کے جسم اطہر کو چوما ہے۔ تو مدینہ منورہ کے تو سارے ہی مقامات جو ہے نا بڑے یادگار لمحات اپنے اندر رکھتے ہیں، تو بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی حاضری کا ایک معمول بنائیں۔ جب تک وہاں قیام ہو تو کم از کم ممکن ہو تو ہر نماز سے پہلے یا نماز کے بعد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کو اپنا معمول بنا لیں، یعنی دن میں 5 بار بارگاہ رسالت میں حاضری کا شرف حاصل کریں۔ جنت البقیع ہے، وہاں تقریباً 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان حرام فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ خاتون جنت رضی اللہ عنہا وہاں ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ ذوالنورین کا تو یوم بھی بطور خاص 18 ذوالحج ہے، اور یوں سمجھیں کہ ذوالحجہ کے مہینے میں آپ کے ایام منائے جاتے ہیں، محافل کا اہتمام ہوتا ہے مختلف جگہوں پہ، اور کتنے خوش نصیب ہوں گے یہ حجاج کے وہیں ان ہیں قرب میں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی یوم مبارک یکم محرم الحرام، تو یہ بھی اسی طرح یعنی ان کو وہاں نصیب ہو جاتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد وہ حج کے بعد وہاں مکہ مکرمہ میں بھی رہتے ہیں، پھر وہاں سے مدینہ منورہ حاضری کے لیے آتے ہیں، جی تو ان کے لیے بڑا ایک موقع ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں احد پہاڑ ہے، جس کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور یہ جنتی پہاڑ ہے، تو اس کے قرب میں حاضری دیں، اس کی زیارت کریں۔ اسی طرح اسی کے قریب میں جبل رمات ہے، جہاں پر غزوہ احد کے درمیان صحابہ کرام علیہم رضوان شہید بھی ہوئے تھے، اور
احد کے دامن میں ہی حضرت سیدنا امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پر انوار اور بھی صحابہ کرام علیہم رضوان جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے ان کا بھی اس باؤنڈری کے اندر ان کے مزارات موجود ہیں، تو ان کی زیارت کی جائے۔ اسی طرح مسجد قباء اس کی حاضری دی جائے، اسی طرح مسجد قبلتین جہاں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز آپ ادا فرما رہے تھے، اور اس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا آغاز فرمایا تھا، اس کی ابتدا کی تھی، وہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو شروع کیا تھا، اور اس نماز کا جو اختتام ہوا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک رخ مسجد حرام کی طرف تھا۔ واہ تو سبحان اس مسجد کے اندر چونکہ جو نماز پڑھی گئی تھی وہ ظہر کی تھی، اب اس کی تفصیل کیا تھی کہ کس طرح سے صفوں میں سمت تبدیلی ہوئی، تو یہ تفصیل احادیث میں ہمیں پڑھنے کو نہیں ملتی، لیکن اتنا طے ہے کہ وہ ظہر کی نماز تھی جس کے اندر بالکل آپ یوں سمجھیں کہ 180 ڈگری تبدیلی ہوئی تھی۔ جی، یعنی اگر شارحین نے بعض نے اس کے توجیہات یوں بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آپ نے اس طرف رخ کیا تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے آگے سے جگہ چھوڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کر آگے آ گئے، پھر صحابہ پیچھے کی طرف آئے اور یعنی حضرات نے رخ چینج کر لیے، پھر اپنی جی جگہوں رخ پہ چینج کھڑے۔ کر لیا۔ اور یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس صحابہ تھے، یعنی یہ خواہش تو تھی حضور علیہ السلام کی کہ قبلہ ہمارا کعبہ معظمہ بن جائے، تو وہ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ قبلہ ہی تبدیل ہوا ہے جو نماز کے اندر اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رخ مبارک فرمایا ہے اور رخ انور کیا ہے، اور انہوں نے کوئی نماز کو توڑا نہیں، کوئی نماز کے اندر کچھ اور نہیں ہوا، کلام نہیں ہوا، بس حضور کے پیچھے ہیں اور 2 رکعت ادھر پڑھی ہیں 2 رکعت ادھر پڑھی ہیں، اور پھر صحابہ اس نماز کے بعد جہاں جہاں گئے ہیں تو وہ کیسے ان علاقے والوں کو بشارتیں دے رہے ہیں کہ قبلہ تبدیل ہو گیا، قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ بھی انداز۔ تو مسجد قبلتین ہے، مسجد قباء شریف عمرہ کے ثواب ماشاءاللہ، مسجد قباء جسے کہیں کہ مدینے والوں کے لیے عمرہ شریف، سبحان تو مدینے میں رہتے ہوئے عمرہ کی جو سعادتیں حاصل پانا چاہیں، یعنی ثواب عمرہ حاصل کرنا چاہیں، تو قباء شریف کی حاضری۔ قباء شریف اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، اس کا جو ارشاد ہے مبارک ہے، تو جس میں فرمایا گیا کہ جو طہارت کرتا ہے اور پھر قباء شریف کی طرف جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیدل جایا کرتے تھے، کبھی سواری پر جایا کرتے تھے، آج بھی اس شاہ اس ادا کو بھی ادا کرتے ہیں اور پیدل بھی جاتے ہیں، اور بلکہ اب تو شار پورا ایک راستہ بنا ہوا نا قباء کی طرف، شار قباء کے، جس میں پیدل جانے والا بھی وہاں پہ بآسانی پہنچ سکتا ہے، 5 کلومیٹر ہوگا یا اس کے لگ بھگ کچھ مسافت ہے، تو وہاں پہنچتے ہیں، 2 رکعت نفل ادا کریں تو انشاءاللہ عمرے کا ثواب پائیں گے، وہ ایسے کہ جیسے عمرہ کر لیا، یعنی عمرے کی مثل اللہ اسے ثواب عطا فرمائے۔ ورنہ حج یا عمرے کی کوئی عبادت مدینے میں نہیں ہے، وہ سب مناسک سب کچھ جو ہیں وہ یا تو میقات سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر کعبہ شریف سے تعلق رکھتے ہیں۔ حج ہے تو پھر دیگر مناسک اور ہیں، لیکن اس کے مخصوص ایام ہیں، تو مخصوص دنوں میں ہی حج متعین دنوں میں ہو سکتا ہے، لیکن مدینے میں کوئی باقاعدہ حج یا عمرے کی عبادت نہیں ہے۔ البتہ اللہ نے ثواب یہاں رکھا ہے پیارے حبیب علیہ السلام کی بشارتوں پر، اور مدینہ بھی برکتوں والا ہے، تو مدینے والوں کے لیے ڈبل برکتوں کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، ان کے پھلوں میں برکت، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعائیں ہیں۔ اللہ کرے بار بار ہم سب کو مدینہ پاک کی بادب حاضریاں نصیب ہوتی رہیں، جو شاک گئے ہوئے ہیں رب تعالیٰ ان کی بھی حاضریوں کو قبول فرمائے۔ جی مزید سوال۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، واپسی پر مدینہ منورہ کی حاضری کے بغیر کیا حج مکمل تصور کیا جائے گا؟ حج کی ادائیگی تو بہرحال ہو جائے گی جب کوئی آدمی عرفات کے میدان میں وقوف کر لیتا ہے، اور اس کے بعد جو حج کے دیگر مناسک ہیں وہ ادا کر لیتا ہے، مثلا رمی جمرات کر رہا ہے، قربانی کر رہا ہے، حلق یا تقصیر کر رہا ہے، طواف زیارت کر رہا ہے، طواف وداع کر رہا ہے، تو جو حج کے مناسک ہیں اگر اس نے اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ تمام کے تمام مناسک ادا کر لیے تو اس کا حج تو ادا ہو جائے گا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شخص کو اتنی استطاعت دی ہے کہ وہ اپنے ملک سے، اپنے وطن سے وہ سفر کر کے شہر مکہ پہنچتا ہے، تو شہر مکہ سے شہر مدینہ دور ہی پھر کتنا رہ جاتا ہے، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے بندہ مکہ مکرمہ آ گیا،
تو 400-450 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پھر کیا ہے؟ کیا مطلب یہ فاصلہ نہیں ہے پھر. تو اصل چیز یہ ہے کہ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تقاضا ہے. اور دیکھا جائے تو قرآن پاک نے بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی ہمیں ترغیب دلائی ہے، اور گناہ بخشوانے کا ایک بہترین ساز و سامان اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. قرآن پاک میں فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لینے کے بعد جاءوکا آپ کی بارگاہ میں، یعنی اے اللہ کے نبی آپ کی بارگاہ میں جب یہ آ جاتے فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے استغفار کرتے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے، واستغفر لہم الرسول، آگے یہ بھی اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے مغفرت چاہیں، تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو اللہ کو وہ ضرور توبہ کرنے والا مہربان پائیں گے. یعنی گویا کہ اگر ہم یہ دیکھیں جاؤکا آپ کے پاس آ جائیں، لوجد اللہ آنے کے جو تقاضے استغفار وہ کر لیں، لوجد اللہ تو ضرور بھی ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا وہ مہربان پائیں گے. تو اب ایک شخص گناہوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کون سمجھتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوئے؟ اگر انسان غور کرے تو صبح و شام کوئی نہ کوئی گناہوں کا سلسلہ دامن پکڑا ہوا ہے، اور بالکل اعمال صالحہ نامہ اعمال میں کم اور گناہ زیادہ نظر آ رہے ہیں. تو کیا یہ گناہوں کا بوجھ کم نہیں کرانا؟ تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری، یعنی حج کے بعد اگرچہ آدمی گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، لیکن کیا مکہ مکرمہ میں رہ کر جہاں ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، تو آدمی کیا مکہ مکرمہ میں کیا گناہوں سے بچ جاتا ہے؟ تو اب بعد حج بھی تو جتنے ایام مکہ مکرمہ میں ہیں، اللہ نہ کرے اگر وہاں کوئی گناہ ہوا تو 1,00,000 گناہ کے برابر وہ لکھا جائے گا. تو اب کیا یہ گناہوں سے پاک ہونے کے بعد پھر لاکھوں گناہوں کا بوجھ لے کے اپنے شہر پلٹ رہا ہے؟ یہ تو بہت بہترین موقع ہے کہ حج کے بعد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دے، سچے دل سے استغفار کرے. اور جب آدمی سچے دل سے استغفار کرے گا تو لازمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کریں گے، اور پھر نتیجہ انشاءاللہ سامنے آئے گا کہ یوں حج سے گناہ معاف ہوئے، پھر مزید جو بعد حج ایام گزرے اس میں اگر کوئی گناہ سرزد ہوئے، پھر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دے کر شفاعت کی بھیک مانگے، مغفرت کی دعا طلب کرے، مغفرت کی دعا کرے، تو انشاءاللہ وہاں سے جو نظر عنایت ہوگی، کرم ہوگا، تو انشاءاللہ پھر نامہ اعمال پھر دوبارہ گناہوں سے انشاءاللہ پاک و صاف ہو جائے گا. اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، ثابت ہو گئی. اور یہ جمیل صاحب اس کا حکم بھی قریب واجب ہے، بالکل، یعنی زیارت بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا، قبر مبارک روضہ رسول پر حاضر ہونا، یعنی عام مزارات پہ عورتوں کو منع کیا جاتا ہے کہ وہ مزارات اولیاء پر یا قبور مسلمین پر، عام مسلمان قبروں پہ نہ جائے. لیکن مدینہ طیبہ، حاضری مدینہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری پر تو یہاں منع نہیں بلکہ ترغیب بھی ہے اور انہیں تاکید بھی ہے، کیونکہ اس کا حکم قریبہ واجب ہے اور انہیں آداب سکھائے جائیں گے. ٹھیک ہے کہ وہاں کوئی اس طرح کی معاملہ نہ کریں کہ جو بے ادبی کے زمرے میں آتا ہو، لیکن یہ زیارت، یہ جانا یہ قریبہ واجب ہے. اور مدینہ پاک رہتے ہوئے بھی جیسے مرد حاضری دیتے ہیں، اسی طرح خواتین بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر وہ حاضری دیں. اگرچہ وہاں پر یہ ظاہر ایک ٹائم پیریڈ خواتین کا بھی ہوتا ہے، اور کس وقت ان کے لیے ریاض الجنہ یا اس کے قرب والی جگہ وہ خالی کر کے اور ان کی حاضری کا ٹائم ہوتا ہے. عموماً خواتین کے لیے رات کا وقت ہے یا ظہر سے پہلے کا وقت ہے، صبح فجر سے لے کر اور ظہر کے پہلے کا جو وقت ہے، تو خواتین کی حاضری اس دوران. اور یہ بھی ہے بہرحال. اور گنبد شریف کی طرف کوئی پابندی نہیں ہے، وہاں کھڑے ہو کر خواتین بھی سلام عرض کرتی ہیں اور بارگاہ رسالت میں حاضری بھی دیتی ہیں. تو یہ عمل قریبہ واجب ہے، اسے ضرور اختیار کرنا چاہیے. مزید سوال. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، اگر کسی کی مسجد نبوی میں 40 نمازیں نہ ہوئی تو کیا اس سے حج پر فرق پڑے گا؟ جی اچھا جی، میرے صاحب پہلا سوال بھی چلا ابھی بھی
کئی چیزیں لوگ ان کو حج سے ملاتے ہیں. آپ نے پوری ایک طویل جواب دیا اور پورا تفصیل سے بتا دیا کہ حج کا کوئی رکن، کوئی ایسا معاملہ یہاں مدینہ شریف میں نہیں ہے. اسی طرح یہ جو 40 نمازیں ہیں مسجد نبوی شریف میں پڑھنا، تو ان کا بھی کیا حج سے کوئی تعلق ان معنوں میں کہ حج نہیں ہوگا یا حج پہ اثر پڑے گا؟ اور پھر دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہر مطلب وہی سوال ہم کریں گے کہ حج پہ اثر پڑے گا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑے گا تو ہم کہیں کہ وہ عمل ہم کرتے رہیں؟ اس کے حوالے سے بھی آپ کچھ کہیں. دیکھیں، حج کے ارکان میں تو مدینہ منورہ کے کوئی بھی اعمال صالحہ وہ حج کے ارکان میں داخل اور شامل نہیں ہیں. تو لہذا مدینہ منورہ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا شرف حاصل کرنا ہو یا مسجد نبوی شریف میں 40 نمازیں پڑھنے کا جو معاملہ ہو، یہ حج کے مناسک کا حصہ نہیں ہے. تو اگر بامر مجبوری ایمرجنسی کی صورت میں اگر کوئی مسلمان حج پر آیا اور اچانک ہی مدینہ منورہ حاضری کا شرف حاصل کیے بغیر ہی وہ اپنے وطن چلا جاتا ہے کسی بھی مجبوری کے تحت، تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے اس کا حج نہیں ہوا، اس کا حج ادا ہو گیا. جو حج کے مناسک تھے وہ اس نے ادا کر لیا، حج ہو گیا. لیکن جب موقع ہو، ہر طرح کی سہولت بھی ہو، تو پھر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا شرف حاصل کرے، مسجد نبوی شریف میں آئے اور یہاں پر 40 نمازیں باقاعدہ پڑھنے کا اہتمام کرے، تو انشاءاللہ اس کا بھی شرف حاصل ہوگا، اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی. اس کی فضیلت بھی ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے میری مسجد میں 40 لگاتار نمازیں پڑھی، اس دوران کوئی نماز اس کی فوت نہ ہوئی، تو نار سے، دوزخ سے بھی آزادی ہے اس کے لیے، عذاب سے بھی آزادی ہے اور نفاق سے بھی آزاد ہے. تو اسے یہ برات مل جائے گی، سب سے طرح سے آزادی مل جائے گی. اور پھر سب سے بڑی بات 50,000 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نماز پڑھنے کو 50,000 نمازیں. یہ مدینہ شریف میں رہنے والے بھی ناظرین کرام کبھی جاتے ہیں لوگ اور ان کی نمازیں ہو تو رہی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ہوٹل میں پڑھیں گے فلاں جگہ. آپ مسجد کی اس حاضری مسجد نبوی شریف میں جا کر اپنی نمازوں کی ادائیگی کریں، آپ وہاں نمازیں پڑھیے اور تاکہ وہ ثواب تو حاصل کریں. کتنا وقت ہمارا مسجد میں نبوی شریف میں گزر رہا ہے اور کتنا وقت ہمارا ہوٹلوں میں گزر رہا ہے، کتنا وقت ہمارا باہر گزر رہا ہے. تو ان چیزوں کو بھی ضرور نوٹ کرنا چاہیے کہ یہ ایک ایک منٹ اتنا قیمتی ہے. یقین کریں کہ آدمی کتنی تڑپ لے کر، کتنی لگن لے کر اور کتنا خرچ کر کے یہاں پہنچتا ہے. پھر اگر اس کی کیفیات میں یہ اس طرح کی چیزیں آ جائیں تو یہ نہیں ہونے چاہیے، سستی غفلت نہیں ہونی چاہیے. تو وہاں نماز بھی پڑھیں، انشاءاللہ یہ برکات بھی مل جائیں گی. بقیہ 40 نمازوں کا ان معنوں میں حج پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اگر اس میں تعداد، کیونکہ بعض کا جمیل صاحب ظاہر ہے اس میں دنوں کی بھی فرق پڑتا ہے کہ کوئیوں کو دن بھی تھوڑے ملے، 40 نمازوں کا وقت ہی نہ ملا، کچھ اور بھی ایسا ٹائم پیریڈ بھی نہ آیا، اور پیکیج بھی بعض ایسے ہوتے ہیں 7 دن وہاں رہنا ملا تو بھی 40 نمازیں تو یوں نہیں آئیں گی. تو ان ناظرین کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ان کے حج پہ کوئی کسی طرح کا نہ فرق پڑا ہے نہ ہی کوئی ایسا اثر ہے. جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا اور یہ خوبصورت انداز بھی آپ نے دیکھے، حاضری مدینہ کس طرح ہونا چاہیے، مدینہ پاک کے حوالے سے چند یہ سوالات بھی شامل ہوئے. اللہ پاک ہم سب کو یہاں کی بار بار حاضری عطا فرمائے، با ادب ہمیں حاضری نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.